صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، جو مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں ان کا درود میں سنتا بھی ہوں اور درود پڑھنے والوں کو جانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی ورحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون، وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین لائیں، اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور انہی کا کام بنا۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، اولئک لهم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو تکبر کرتا ہوا پھرے، جیسے انہیں سنائی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اسے دردناک عذاب کا مژدہ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے چین کے باغ ہیں، خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اللہ کا وعدہ ہے سچا اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، اس نے آسمان بنائے بے ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور زمین میں ڈالے لنگر کہ تمہیں لے کر نہ کانپے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس جوڑا اگایا۔
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا۔ بل الظالمون في ضلال مبين بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ روم کی تلاوت کل مکمل ہوئی اور آج سورہ لقمان کی تلاوت شروع ہوئی ہے، اور اللہ کریم نے بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں اس مبارک سورہ کے اندر بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم بھی نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کے نور سے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو روشن اور منور فرمائے، آمین۔ پروگرام کا موضوع ہے ڈرانا۔ ڈرانا یہ دو طرح سے ہے، ایک ہے کہ کسی کو خوف زدہ کرنا، پریشان کر دینا، اور ایک ہے کہ کسی کو کسی غلط کام سے ڈرانا کہ یہ کام مت کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور تیسرا ہے قبر و حشر کا کسی کو خوف دلانا، ڈرانا۔ یہ کچھ ڈائمینشنز ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی، جس پر ہم آج انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے گفتگو کریں گے۔ جو اپنے آپ کو برے انجام سے بچا کر کے اچھے کام کر کے اپنا وقت گزارتا ہے، یقیناً فوائد و ثمرات وہی حاصل کرتا ہے، اور جو انجام سے بے خوف ہو کر چلتا رہتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے اور طرح طرح کی عجیب عجیب باتیں کرتا رہتا ہے، تو پھر خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ایمان والے، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، یہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، اور جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں انہیں تو خاص عنایات سے نوازا جائے گا، سبحان اللہ۔ پروگرام کی مختلف ڈائمینشنز اور مختلف جہات انشاءاللہ گفتگو میں شامل رہیں گی، آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلا العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا،
ذیشان گیا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو نعمت بات تجھے سمت ذیشان گیا، نعمت بات تجھے سمت ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری غر غر ادا پیارے دلیلیں بے مثالی ہے، وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے، تیرا اللہ والی ہے، نکالا کب کسی کو بزم فیض عام سے تم نے، نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ بارہ بٹ رہا ہے فیض پر سرکار علی ہے، نعمتیں بات تجھے سمت ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹ تجھے سمت ذیشان گیا، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں، اپنی بنی غم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے ہیں، رنگ بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھکے چھپاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں، اور رب ہے
جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اب ہمیں کیا کوئی دبائے گا، ہر سوارا گلے لگائے گا، چونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، اور لوگ بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آوازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، نعمت بات تجھی سمجھ وہ ذیشان گیا، نعمت بات تجھی سمجھ وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی مرشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹ تجھے سمجھ وہ ذیشان گیا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر ہے، سر وہ سر ہے، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان، مدینے والے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر، سب کو آرا کروں میں
مرحبا۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں کے بھی کیا کہنے ہیں، اور عنایتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طرح غلام کو ان کی رحمت سے اور ان کی کرم نوازی سے ایک امید جو ہے وہ وابستہ رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، یوں ہی محبوب کریم ناراض نہ ہو جائیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور کام ہمارے ایسے ہی ہونے چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والے ہوں، اور اس مضمون کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ امیر سنت نے کہا ہے نا کہ میرے سب عزیز چھوٹے، سبھی یار بھی تو روٹھے، مگر تم نہ روٹھ جانا مدنی مدینے والے، میرے والدین محشر میں گو بھول جائیں سرور، مجھے تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے۔ اللہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی ہمیں عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی والے کام، خوش کرنے والے کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے آقا کریم راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے، اور آقا کریم کی شفاعت کے ہم سب حقدار بن جائیں، آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ جناب مولانا محمد بلال عطاری صاحب مدنی، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے مبلغ خالد بھائی
مبلغ عرب و عجم ہیں استاد صاحب، ماشاءاللہ. اور ان کے لیے کوئی خاص کسی خطے کا لقب ان کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ لگانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شایع نشان نہیں ہے. ماشاءاللہ، کیا عرب اور کیا عجم، کیا جو ہے وہ ایشیا اور کیا یورپ، کیا مطلب افریقہ اور کیا آپ بولیں دیگر کنٹریز ماشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ سفر فرما رہے ہیں. اللہ کریم قبول فرمائے. اور ابھی خلیفہ امیر سنت کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ مختلف ویڈیوز میں کہ آپ نے ماشاءاللہ یورپ کا بھی ایک جو ہے وہ سفر کیا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہم موضوع پر بھی ہم نے آنا ہی ہے، انشاءاللہ بات کرنی ہے، لیکن خلیفہ امیر سنت کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا اس کا کچھ اس کی یادداشت، کچھ رویداد، کوئی خاص واقعہ جو آپ نے آبزرو کیا ہو، دیکھا ہو، محسوس کیا ہو، بیان فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ واحسن الجزاء. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور جو آپ نے کلمات کہے اللہ پاک مجھے اس میں اخلاص بھی نصیب فرمائے اور استقامت بھی نصیب فرمائے آمین. اور زوال نعمت سے ہی محفوظ رکھے. آمین. آمین. خلیفہ امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت الحاج مولانا عبید رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں، ان کے ساتھ سفر ہمیشہ ہی سفر جو ہے نا یہ بہت یادگار رہتا ہے. واہ. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں پرسنلی اگر بات کروں تو میری اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہوئی ہیں حضرت کے ساتھ سفر کر کے. اللہ اکبر. کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں، کچھ سوچ ہوتی ہے، کچھ ذہن بنتا ہے، تو ہمیشہ ہی سفر یادگار ہوتا ہے. اور جب یہ سفر ہو راہ خدا عز و جل میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے، تو یہ مزید 4 چاند لگ جاتے ہیں. اچھا، لوگ یورپ گھومنے پھرنے جاتے ہیں، لیکن خلیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کبھی بھی یورپ گھومنے پھرنے نہیں گئے. صرف نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے، دینی کاموں کے لیے ہی، یعنی ایسا ہی جدول رہا اجتماعات کا، مدنی حلقوں کا، ملاقاتوں کا. ایک چیز میں نے آپ کی طبیعت میں دیکھی، شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہو جب سفر ساتھ ہو، نمازوں کی پابندی. اچھا، پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھنا. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ سے ہم نے کہیں فلائی کرنا تھا اور 3 گھنٹے کی فلائٹ تھی. اب ظاہر سی بات ہے سفر میں بے آرامی بعض اوقات ہو جاتی ہے، جدول ختم ہوا، اس کے بعد آگے جانا ہے، فلائٹ لینی ہے، تو آرام صحیح پراپر ہو نہیں پاتا. اب فلائٹ میں 3 گھنٹے ہوں تو نعمت ہوتی ہے کہ چلیں اس میں تھوڑا سا سونے کا یا آرام کرنے کا موقع، اور ساتھ والی سیٹیں اگر خالی مل جائے تو اور سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا، نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں تو کوئی احتیاط نہیں کرے گا نا کہ بھائی جس طرف مرضی جو ہے نا پاؤں لمبے کر کے سو جائیں. اس میں بھی جو ہے نا قبلہ ڈائریکشن، یار قبلے کی طرف پاؤں نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. کہ بھائی مکہ کی ڈائریکشن کیا ہے، قبلے کی ڈائریکشن کیا ہے. موبائل اگر نہیں چل رہا تو ساتھ اسلام بھائی مجھے فرمایا کہ یار قبلہ ڈائریکشن ذرا چیک کریں. پھر وہ فلائٹ کیپٹن جو ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ مکہ پاک کی ڈائریکشن کیا ہے. تو وہ ڈائریکشن پتہ ہے کہ پھر اس ڈائریکشن پہ پاؤں نہ ہو، اس کا بھرپور اہتمام کرنا. ایک تو یہ میں نے پہلے بھی تھا پتہ، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے نا میں نے یہ غور کیا. اچھا، ایک اور چیز جو میں نے اس سفر میں دیکھی وہ یہ ہے کہ ایک حکم ہے نیکی کی دعوت دینے کا اور دوسرا ہے برائی سے منع کرنے کا. نیکی کی دعوت کا حکم تو دیتے ہی ہیں بیانات وغیرہ میں کہ نمازیں پڑھیں، سارے معاملات. اس کے ساتھ ساتھ برائی سے روکنے کا جو جذبہ ہے اور جو انداز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اجتماعات میں بعد میں اجتماع کے بعد ملاقاتیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو ملاقاتوں میں بعض لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے وہ چھلے یا ایسی ممنوعہ چیزیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو مرد کے لیے جائز نہیں ہیں. تو بہت ہی شفقت بھرے انداز میں انہیں نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا کہ یہ اتار دیں کہ مرد کے لیے جائز نہیں. وہ اتار دیا. اچھا، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اتار دیا اس نے اور وہ چلے گئے. پھر مجھے فرمایا کہ یار ان کو توبہ بھی کروانی تھی، جو پہلے انہوں نے کیا ہے، جو پہلے گناہ کیا ہے اس سے بھی تو توبہ ضروری ہے. فرمایا کہ ان کو ڈھونڈیں. اب میں نے دیکھا کہیں کیمرے میں کہیں تھے وہ، میں نے ان کی تصویر وغیرہ دیکھی، پھر میں جا کے ڈھونڈ کے لایا، پھر ان کو توبہ کروائی.
فرمایا کہ توبہ بھی ضروری ہے، جس کو بھی نیکی کی برائی سے منع کریں وہ توبہ کر، توبہ بھی کروائیں. توبہ بھی کرو. واہ 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 تو یہ تقریباً ہر جگہ یہی رہا. کیا بات ہے. اور ماشاءاللہ لوگ دیوانہ وار امیر اہل سنت کے خلیفہ حضرت مولانا عبید رضا دامت برکاتہم العالیہ کے والہانہ عقیدت مند ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. یورپ جیسے ملک میں فرانس ہو، کیا جرمنی ہو، کیا اٹلی ہو، کیا اسپین ہو، الحمدللہ ہر جگہ عقیدت مند چاہنے والے اور سننے والے موجود ہیں اور عمل کرنے والے موجود ہیں. مرحبا، بڑی خوبصورت بات ہے. میں ناظرین کو ایک بات مجھے بھی ایک یاد آئی ہے، ابھی کل ہی کی بات ہے. مجھے مولانا طیب بدنی جو مجلس فضان وزارات اولیاء کے نگران مجلس پاکستان، انہوں نے بتائی، یہ بھی سفر میں ساتھ تھے. آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ تقوی کی کس منزل پر اللہ کی رحمت سے فائز ہیں اور امیر سنت کی تربیت کا یہ شاہکار ہے. سفر تھا، رستے میں کہیں رکے، کچھ اندھیرا تھا، لائٹ جلانے کی ضرورت تھی. تو کیمرہ مین ہمارے مدنی چینل کے یہ بھی ساتھ ہے. اچھا، ان کے پاس ایک لائٹ ہوتی ہے اور وہ ڈنکی لائٹ جو ہے وہ کہلاتی ہے، ڈنکی لائٹ کہتے ہیں اس کو. اچھا، رکے اور دیگر اسلام میں بھی ساتھ تھے. تو کیا ہوا کہ وہ لائٹ انہوں نے اس کی لائٹ روشنی زیادہ ہوتی ہے. تو مدنی چینل کے کیمرہ مین نے کیا کیا، انہوں نے کہا چلو یار روشنی نیڈ ہے تو میں تھوڑا اس کو یہ لائٹ جلا دیتا ہوں. رکے ہیں ایک جگہ کے اوپر، انہوں نے لائٹ جلائی. تو خلیفہ امیر سنت نے فرمایا کہ یہاں ہم اپنے ذاتی کام کے لیے جو ہے وہ رکے ہیں، یہاں اسٹے کر رہے ہیں. تو یہ مدنی چینل کی لائٹ یہ ہمارے ذاتی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، لہذا اس کو بند کر دیا جائے. یہ ہے تقوی سے تقوی کہتے ہیں، یہ ہے احتیاط، اسے احتیاط کہتے ہیں. یہاں تک احتیاط ہے، ذہن ہے کہ جو دعوت اسلامی کا جو ہے اور عوام کا جس میں جو ہے وہ رقم خرچ ہو رہی ہے اور چندے کی رقم استعمال ہو رہی ہے، وہ ہمارے ذاتی کام کے اندر اس چیز کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. مدنی چینل کی ریکارڈنگ کرنی ہے تو لائٹ تو جلنی ہے، ظاہر سی بات ہے، ریکوائرمنٹ ہے اس کی. لیکن جہاں ذاتی کام ہے وہاں اس کو مدنی چینل کی لائٹ کو استعمال نہیں کیا. اسلام بھائی تھے، ان کے پاس موبائل تھے، وہ موبائل جو ہے وہ کھول لی لائٹ، تو اللہ کی رحمت سے سلسلہ کار یہ بنا. تو یہ نبیت امیر سنت کا کیا ہے، شاہکار ہے. اور جب اتنے زبردست لیول کے اوپر احتیاط ہو کہ دعوت اسلامی کی اور لوگوں کا جو ڈونیشن ہے اس سے آئی ہوئی چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو آنیسٹی، ایمانداری اور دیانتداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری پھر آٹومیٹکلی نیچے تک بھی کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے سرایت کرتی ہے. تو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور جو ہے وہ تعاون بھی کریں اور صدقہ بھی جو ہے وہ دیں. آپ دیکھتے ہوں گے ڈونیشن سیلز ماشاءاللہ ڈونیشن کاؤنٹرز مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آتے ہوں گے. دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں یہ ماشاءاللہ موجود ہیں، تو اس میں آپ اللہ کی رضا کے لیے کچھ جو ہے وہ 10 روپے آپ یا 5 روپے جو اللہ نے آپ کو سکت دی ہے، جو طاقت دی ہے، کچھ نکالیں اور اس میں جو ہے وہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ ڈالیں اور اللہ پاک کی رحمت سے دنیا میں بھی خیر پائیں. اور پھر یہ جو آپ کی رقم ہے یہ اللہ کی رحمت سے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ انشاءاللہ جو آپ جس مصرف کے لیے دے رہے ہیں اس میں انشاءاللہ استعمال ہوگی. جس کام کے لیے دے رہے ہیں اس کام میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو استعمال ہوگی اور دنیا و آخرت میں اس کی برکتیں بھی ملیں گی. پروگرام کے عنوان پر آتے ہیں، موضوع پر آتے ہیں. یہ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، قیامت میں جواب دہی کا جب ڈر ہوتا ہے تو پھر اس کا انداز یہی ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل یہ کہ انسان جو بھی اچھائی یا برائی کرتا ہے اس کے پیچھے یا تو امید ہوتی ہے یا پھر ڈر ہوتا ہے. اگر امید ہوگی تو وہ اچھائی کی طرف جائے گا اور اس کے جو نتائج ہیں، جو اس کے پھل ہیں، ان کو پانے کی کوشش کرے گا. اور اگر اس کو ڈر ہوگا تو وہ اس شے کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح جس ہم سمرائز کریں، اس کو کیٹیگرائز کریں، تو جو ڈر ہے وہ دنیاوی طور پر بھی ہوتا ہے اور اخروی طور پہ بھی ڈرایا جاتا ہے. ہمارا موضوع اس میں ڈرانا ہے. ڈرانا ایک ہے، ڈرنا ایک ہے ڈرانا. جی. تو ڈرنا تو اس میں بندہ خود ہی ڈرے، اور ڈرانا یہ کہ کوئی دوسرا شخص یا تحریر یا قرآن پاک کی آیات ہیں وہ پڑھ کر ہمیں ڈر لگے. تو دنیا میں ڈر دو قسم کے ہیں. ایک ہے پازیٹیو
اور ایک ہے نیگیٹو. جو مثبت ڈر ہے وہ ہمیں بہتری کی طرف لے جاتا ہے. مثبت ڈر کہاں ہوگا کہ جب آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں گے اور کسی لیب میں جائیں گے تو فوراً آپ کو ایک بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا کہ اس سے پیچھے رہے کہ آگے ایکس رے کی ریز وغیرہ ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ یہاں سے بچوں کا آگے جانا خطرناک ہے کہ یہاں پر ریز ہیں. پھر ڈاکٹر سے اگر ملیں گے تو ڈاکٹر اپنے جو آپ کا مرض ہے اس کے مطابق آپ کو ڈراتا ہے. اصل میں کہ آپ کو دل کا پرابلم ہے تو دل کا جب آپ کو پرابلم ہو تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. اب شوگر کسی کو ہوگی تو ڈاکٹر ظاہر ہے اس کو یہی کہے گا کہ آپ میٹھے سے پرہیز کریں، میٹھا نہ کھائیں. تو یہ ڈرانا پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتا ہے کہ انسان جب اس ڈر کو اپنے اوپر اوڑھے گا اور ان چیزوں سے بچے گا تو خواہی نہ خواہی اس کو فائدہ ہوگا. اسی طرح طالب علم کو آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی محنت کرتا ہے، راتوں کو بھی جاگتا ہے اور دن میں بھی. وہ امتحان جب نزدیک آتے ہیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز اپنی جو ہے وہ شارٹ کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، کیونکہ میرا امتحان ہے. صرف امتحان کیا اتنا وہ پاورفل ہو گیا کہ وہ سارا کچھ اپنا چھوڑ بیٹھا؟ نہیں، بلکہ امتحان کے اوپر جو ہوتا ہے نا کہ آپ فیل ہو جائیں گے یا آپ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے، یا اس امتحان کے بعد جو آپ اگلے شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو درکار نمبر ہیں یا فیصد ہے وہ نہیں مل پائیں گے. تو ڈر بہت ساری چیزوں میں ہمیں فائدہ کرتا ہے لیکن بہت ساری چیزوں میں نقصان بھی کرتا ہے. کہ جب کوئی شخص کوئی ہمت والا کام کر رہا ہو تو اس کو ڈرا دینا. اب مریض کے پاس ایسے تیماردار کو بھیجنا جو اس کو اس کے مرض سے ڈرا دے کہ اس کو پوچھے کینسر نہیں، کینسر کا مریض تو نہیں بچتا. اب کینسر کی بارے میں شاید آج سے 2 اشرے پہلے 20 سال پہلے تو شاید اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اب کینسر کی اتنی مطلب وہ قسمیں آ گئیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ قسم جو ہے ایک حد تک قابل علاج ہے، اس کا یہ نقصان ہے. تو 20 سال پہلے کی میں سلمان بھائی آپ کو بات بتاؤں تو اس وقت جس کو دیکھتے تھے کہ بس سنتے تھے کینسر ہو گیا تو کہتے تھے کہ بس یہ اب اس کے دن تھوڑے ہیں. ایسے ہی وہ علاج کی سہولتیں بھی اس وقت کم تھیں اور اس طرح معلومات بھی نہیں تھیں. تو اب وہ مریض کو ڈرا دے. کون؟ تیماردار جو ملنے گیا، اس سے عیادت کرنے گیا. تو عیادت کے بھی آداب میں سے یہ ہے کہ اس کا حوصلہ بڑھائے اور اس سے وہ باتیں کرے جو دل کو ڈھارس بنانے والی ہوں، تسلی دینے والی ہوں، نہ کہ ڈرانے والی ہوں. تو یہاں پر آگے ہم پازیٹیو اور نیگیٹو. استاذ اگر کلاس کے اندر طلبہ کو یہ کہہ دے کہ کل جو ہوم ورک نہ کر کے آیا نا پھر دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ ہے ایک مجمل. جب سزا رکھی جائے نا تو یہ زیادہ خوف دلاتی ہے. وہ کہیں گے پتہ نہیں استاد صاحب نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ بولے گا تو اب تو شکایت ہی ہو جائے گی استاد کی بیچارہ. تو سوچ سمجھ کے اگر وہ یہ بتا دے کہ جناب جو کل نہیں کام کر کے لائے گا نا ہوم ورک، اس کو میں نا 10 منٹ کے لیے کھڑا رکھوں گا کلاس میں، پھر وہ فیصلہ کرے گا یار کام کرنے میں یہ مشقت ہے اور کھڑے ہونے میں 10 منٹ ہے. تو وہ بعض طالب علم سٹیمنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا یار 10 منٹ سزا بھگت لیں. استغفر اللہ ربی اللہ یہ ہونا نہیں چاہیے، ایسے طلباء سے، یہ ہونا نہیں ایسے چاہیے. اسٹوڈنٹ سے. ہاں جی. اچھا اسی طرح سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو سٹرگل کر کے بیچارے روزگار کے لیے تھک چکے ہوتے ہیں. اب ان کا حوصلہ بڑھانے کی وجہ ان کو ڈرانا شروع کر دینا کہ یار آپ کا کچھ نہیں بننے والا، بے روزگاری اتنی عام ہے، تمہیں کہاں سے کوئی روزگار ملے گا، تمہیں کون جواب دے گا. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو دوسرے کو ڈرا رہے ہیں وہ پازیٹیو وے میں ڈرا رہے ہیں یا نیگیٹو وے میں، کہ اس کا اثر بتائے گا کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو اگر تو پازیٹیو وے میں ہم جائیں گے اور اس کو اتنا پھر والیوم کھولا جائے ڈرانے کا کہ جتنا وہ اچھا نتیجہ مرتب ہو جائے. اور اگر آپ نے والیوم فل کھول دیا اور لیول بڑھا دیا اس کا ڈرانے کا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. بلیک میل کرنا اس میں بھی تو ڈرانے پایا جاتا ہے. کسی کو پرچی بھیج کے بھتہ لینا اس میں بھی تو ڈرانا پایا جاتا ہے. یہ مائنس ہے. پلس اور مائنس میں دنیا ہے. اب چلیں اخروی کی طرف. اخروی میں تو ڈرانا پایا ہی جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈرانا کس طرح سے، کتنا کس کو ڈرانا ہے. تو ڈرانے کے حوالے سے تو کہ گناہوں کے انجام سے ڈرانا، جہنم کے عذابات سے ڈرانا
اور رب تعالیٰ کی نافرمانی کے نتیجے میں ملنے والی سزا سے ڈرانا، جی یہ پازیٹیو ہی ہے. لیکن ہم حکمت عملی سے اس کو اختیار کریں گے کہ جو شخص بے شمار افراد کا قاتل ہو اس کو ہم کہہ دیں گے تمہارا کچھ نہیں بننا، تمہیں تو سزا ملنی ہی ملنی ہے. یہ ڈرانا تو ہے لیکن ہم نے اس کو مایوس کر دیا. وہ کئی ایک واقعہ بھی ایسا ملتا ہے نا کہ اس نے 99 کیے تھے، پوچھنے گیا جناب میرے لیے کوئی راستہ ہے، اس نے کہا کوئی نہیں، اس نے اس کو ہی مارا اور 100 پورا کیا. تو یہ مایوسی کی طرف جو لے جائے نا، تو وہ ڈرانا آخرت کا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ ڈر سنائیں. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب اور صفاتی نام مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. نیکیوں پہ خوشخبری سنانے والے اور گناہوں پہ ڈر سنانے والے. تو یہ دونوں چیزیں جب ہوں گی تو جب آپ اچھے کام پہ کسی کو حوصلہ افزائی دیں گے، امید دلائیں گے اور برے کاموں پہ اسے ڈرائیں گے، اور جب بتائیں گے اس کو کہ رب تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو آپ کو یہی انعام ملیں گے، اور اگر نافرمانی کی تو یہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ آپ کو سزا ملے گی. تو جنت اور دوزخ کا بیان دونوں ہی آخرت کی تیاری کے لیے مفید ہیں کہ جنت کی نعمتوں کا بیان کر کے آپ ترغیب دے سکتے ہیں، اس میں شوق بیدار کر سکتے ہیں، اور جہنم کی سزاؤں کا بیان کر کے آپ اس کو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرا سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جو ہم کسی کے لیے کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو بھی ڈرانا. کچھ لوگ ایسے ان کے وہ کہہ لیں کہ سیلف ایکسرسائز رکھتے ہیں، خود کی مشق رکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا بیان سنتے ہیں تو وہ خود کو بھی ڈراتے ہیں. تو یہ علماء کا بھی وصف بیان کیا گیا کہ علماء ہی حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو یہ خود کو بھی ڈرانا پایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شعور چاہیے کہ انسان جب اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ میں سوچے کہ اگر میں نے رب تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کا یہ انجام ہے، اور اگر نافرمانی سے بچا، اس کی فرما برداری کی طرف گیا، بات ماننے کی طرف گیا، اس کی بندگی کی طرف گیا، تو مجھے یہ نعمتیں ملیں گی. تو یہ تھا ایک ڈرانے کا ہمارا ایک کانسیپٹ، جو دنیا میں بھی اس کی نظیریں موجود ہیں اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم دیا ڈر سنانے کا، اور پہلے جو حکم دیا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے قریبی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ڈر سنائیں. میں یہاں ایک بات بڑی واضح انداز میں جو ہے وہ عرض کرتا چلوں. آج کل ہمارے ہاں ایک یہ چل نکلا ہے ٹاپک، یہ بھی بات چل نکلی ہے کہ جی آپ تو ڈرا رہے ہیں، آپ تو ڈراتے رہتے ہیں، کیا یہ ڈرانے والی باتیں آپ کر رہے ہیں، کوئی اور بات جو ہے وہ کریں. یہ جہاں ڈرایا جا رہا ہے آخرت کے معاملے میں ڈرایا جا رہا ہے، اور بندے کو جہاں اسلام ڈرا رہا ہے، جہاں اللہ جو ہے وہ خوف بتا رہا ہے بندے کو، تو بندے کو چاہیے کہ وہاں پر ڈر جائے، وہاں ڈر جائے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہا گیا ہے یہ ہنسنا کم کرو، یہ رونا زیادہ کرو، یہ حکم دیا گیا ہے. خوف ہو اللہ کا ہو، اور اللہ کا خوف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلایا ہے. خالد بھائی میں چاہوں گا آیات کی روشنی میں آپ اس مضمون کو بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، بے شک ہم آپ کو بھیجنے والے ہیں. یہاں پر اولین طور پر بندہ اس بات کو سمجھ لے کہ نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمانے والا، رسالت دے کر بھیجنے والا اور حکم خداوندی کی تلقین بندوں کو کرنے والا، بنا کر بھیجنے والا خود رب العالمین ہے. اور پھر جو اوصاف دے کر بھیجے اور جن چیزوں کے احکامات دے کر بھیجے، ان میں بنیادی طور پر یہ دونوں ہی چیزیں شامل ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. جو کچھ لوگ کر رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام ان حالات کے گواہ بھی ہیں، پھر ان حالات میں خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں. مبشر بھی بنا کر انہیں بھیجا گیا، انہیں نذیر بھی بنا کر بھیجا گیا. اب چاہے یہ جنت کی خوشخبری دیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں. سلمان بھائی دونوں صورتوں میں آپ یہ دیکھیے کہ جنت کی خوشخبری دینا
تبشیر کیوں ہے اور تنذیر کیوں ہے، خوشخبری کیوں دی جا رہی ہے اور ڈر کیوں سنایا جا رہا ہے، جی دونوں کا جو ایک نتیجہ نکلے گا جی وہ یہ ہے کہ ان دونوں ہی چیزوں کے ذریعے سے بندوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جائے۔ مرحبا۔ ارشاد ہوا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا اور اپنے حکم سے بھیجا اور آپ کو چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ اب جو بندہ ان مخمصوں میں پڑ جائے کہ نہیں ڈرانا نہیں چاہیے تو ہر وقت یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں۔ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن اوصاف کے ساتھ اور جن اوصاف حمیدہ کے ساتھ متصف فرمایا، ان میں یہ دونوں وصف ہیں، جس میں ڈرانا بھی ہے، جس میں خوشخبریاں دینا بھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو غلط کام کرے گا اسے ڈرایا جائے گا کہ یہ غلطی کر رہے ہو، اس کا انجام جو ہے یہ خطرناک ہے اور اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اگر اچھا کام کر رہے ہو یہ بہت اچھا ہے، اسے جاری رکھو، یہ کرتے رہو گے تو ثواب پاؤ گے۔ اب جب اس طرح کا انداز ہوگا تو نیکی کرنے پر بندے کو مزید آسانی بھی میسر ہوگی، آسان دل مائل ہوگا نیکی کی طرف، اور گناہ کی طرف جانے سے دل ڈرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بندہ گناہ چھوڑے گا تو نیکیوں کی طرف آئے گا، اور نیکیوں کی طرف بڑھتا جائے گا تو گناہ چھوڑتا چلا جائے گا، اور یہ دونوں ہی ٹریک ایک ہی طرف جا رہے ہیں، اور وہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ بارگاہ الہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مقامات پہ، آپ دیکھیے وحی کی ابتدا ہے اور نزول وحی اب شروع ہوا ہے، تب بھی رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، یعنی سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اس کے بعد نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو انداز ہے کہ آپ اپنی مبارک بالا پوش اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، تو ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے۔ اتنا کمال کا خطاب ہے، اس لیے کہ آپ نے وحی الہی کے انوار کو سمیٹا ہے، حالانکہ انوار بھیجنے والا خود رب ذوالجلال ہے، وہ انعامات فرمانے والا، وحی دینے والا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو سمیٹ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت اور ایک کیفیت طاری ہو رہی ہے، تو خود رب العالمین محبت سے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر، بالا پوش اوڑھنے والے، قم، اب کھڑے ہو جائیے، فانذر، اب اپنے رب سے لوگوں کو ڈرائیے، گویا اپنے رب کی عبادت کی طرف انہیں بلائیے، وربک فکبر، اب ذرا تسلسل دیکھیے کتنا پیارا ہے کہ اپنے رب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ آپ عربی کی سراست دیکھیں، اس میں اس کا بھی اپنا ذوق ہے، بالکل جی، وہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر وثیابک فطہر، فطہر، آئے ہائے سبحان سبحان اللہ۔ کیا بات، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح یہ ڈر سنانا ہے، اور یہ ڈر سنانا کتنی نفاست کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ رب العالمین کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہاں کپڑوں کا بھی اہتمام ہوگا، انہیں بھی پاک رکھا جائے گا، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور جو برائیاں ہیں، بری چیزیں ہیں، باطل معبود ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیے۔ یعنی جب آپ ایک اچھے راستے کی طرف آ رہے ہیں، اعلیٰ ٹریک پر آپ ہیں، اور اب آپ لوگوں کو بھی بلانے جا رہے ہیں، تو آپ اور زیادہ اس کا اہتمام فرمائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں میں آتے ہیں، اور پھر انداز دیکھیے کہ پہلے وہ چیز بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ کے زیادہ قریب ہے۔ لوگوں سے فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ جی، مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو ظالم اور لوٹنے والے ہیں، لٹ جائیں گے، آپ لٹیرے ہیں باہر، تو میں نے آپ کو اگر پہلے سے بتا دیا تو آپ یہ کہیں گے آپ نے اچھا کیا۔ لشکر کی مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ دیکھو اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا تو کیا تم اسے مانو گے؟ یہاں صرف ایک منوانا ہی نہیں ہے، علماء نے بڑا زبردست کلام اس پر کیا، اور فرمایا دیکھیں یہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ڈرانے کا ایک سلسلہ شروع فرما رہے ہیں، اور جو آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں جس سے انسان کی طبیعت جلدی اٹریکٹ ہو جاتی ہے،
اسے نبی اکرم علیہ السلام نے ابتدائی طور پر بیان فرمایا کہ جب لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو وہ جان کا بھی دشمن ہوتا ہے، وہ مال کا بھی دشمن ہوتا ہے، پھر وہ لٹیروں کی طرح آتا ہے اور سب لوٹ لاٹ کے چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب ان سے یہ کہا کہ لشکر آئے گا اور تمہیں اگر میں یہ کہوں کہ آ رہا ہے اور حملہ کرے گا، کیا تم اسے مانو گے؟ کہنے لگے ہاں جی ہم مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو خیرخواہ پایا ہے، آپ کو بھلائی کرنے والا پایا ہے، صادق و امین پایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی گواہی دینے کے بعد پھر انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں تمہیں اس کے خوف سے ڈراؤں، اس کے عذاب سے ڈراؤں اور تمہیں اس کی جنتوں کی خوشخبریاں دوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اس ٹریک کو لیا تو دونوں ہی اندازوں کو بیان فرمایا۔ ابتدا رب العالمین نے اسی سے فرمائی کہ یہاں پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ ڈر سنانا اسی ٹریک پر لانے کے لیے تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اس کی نافرمانی سے دراصل ڈریں اور اس کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرنے والے کاموں کی طرف آ جائیں۔ مرحبا۔ بلال بھائی یہ بتائیں، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت ساری سیویلائزیشنز جو ہے وہ دیکھی ہیں اور بہت ساری تہذیبوں کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے، آبزرو کیا ہے، یہ ڈرانا کہیں دیگر سیویلائزیشنز میں بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے؟ وہاں پر بھی کوئی ڈرانے والا معاملہ ہے یا بالکل مطلب خوف سے بالکل آزادی ہی ہے، بھائی جو مرضی کرتے جاؤ، ٹھیک ہی ٹھیک ہے؟ اصل میں خوف کے بغیر سلمان بھائی انسان ٹریک پہ رہتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بچے کو بھی جب کسی کام سے روکا جاتا ہے نا، اب مثلاً گرم چیزوں سے روکا جاتا ہے تو اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ جل جائے گا، تبھی بچہ رکتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہاں پاکستان کی بھی اگر میں مثال دوں یا دنیا بھر میں ایک چیز لکھی ہوتی ہے، ایک کھوپڑی اور ہڈی بنی ہوتی ہے، کوشنز، انتباہ، توجہ، خطرہ، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے جائیں گے تو نقصان ہے، یہاں ہاتھ لگائیں گے تو نقصان ہے۔ مختلف قسم کے خطرے کے وہ علامات ہوتی ہیں۔ اب یہ خانے وال لاہور وہ ٹریک پر پہلے وہ بوگیوں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہاتھ باہر نہ نکالیں یا اتنے وولٹیج کی وہ ہے۔ تو یہ اچھا، اسی طرح رولز اینڈ ریگولیشن ہر ملک کے بنے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام کریں گے تو یہ جرمانہ ہوگا اور اتنی سزا ہوگی۔ اب ایئرپورٹس پہ جائیں گے تو بھی لکھا ہوگا، کسٹمز پہ لکھا ہوگا، امیگریشن پہ لکھا ہوگا۔ اچھا، پھر شہروں کے اندر بعض جگہوں میں بلال بھی لکھا ہوتا ہے شوٹ، جی یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا، اور اردو میں عبارت لکھی ہوئی تھی کہ خلاف ورزی کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ جی جی، شوٹ کیا جائے گا اس کو، یہاں اگر اس باؤنڈری کے پاس آئے گا تو سیدھا گولی کھائے گا۔ جی جی، تو یہ ڈرانا جو ہے نا، یہ تقریباً ساری تہذیبوں میں، تقریباً کنٹریز میں ہر چیز سے۔ اچھا، یہ ڈرایا کیوں جاتا ہے کہ جو اس انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے یا اس انسان کے لیے اس سے چھپانا، جس طرح ممالک کا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں تک بچانا وہ ہوتا ہے، تو نقصان دہ چیز سے اس کو بچایا جاتا ہے کہ یہاں جائے گا تو نقصان ہوگا۔ تو یہ ساری تہذیبوں میں برائیوں سے اور برے کاموں سے بچایا جاتا ہے اور اس کا ڈر سنایا جاتا ہے، بچانے کے لیے پھر ڈرایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر سزا کا خوف دلایا جاتا ہے کہ 6 سال قید، 6 ماہ قید، تو اتنا جرمانہ، اور اتنا یہ تو اتنا وہ، اور ڈاکومنٹس یہ تو فلانا۔ یہ تقریباً تہذیبوں میں ہے۔ اچھا، یہ کوئی ان نیچرل تھنگ بھی نہیں ہے کہ ڈرانا، اور رب تبارک و تعالی کی تمام احکامات اور تمام چیزیں جو ہم پر لازم فرمائی ہیں یا ہمیں ارشاد فرمائی ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ وہ ایسی نہیں ہے کہ ان نیچرل تھنگز آ گئی ہیں کہ ہم جو ہے نا اس کو بولیں کہ یار یہ کیا چیز ہے، ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ وہ چیز ہے کہ جس سے ہمیں ڈرایا گیا، وہ ہمارے لیے نقصان دہ تھی۔ شراب کے لیے، شراب سے ڈرایا گیا کہ شراب نہ پیو، اس کا یہ نقصان ہے، اور پھر ساتھ بتایا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اچھا، آج میڈیکل اس کو پروف کرتی ہے کہ نقصان دہ ہے، تو قرآن کی بات مان لیں، اسلام کی بات مان لیں کہ اسلام جو ڈرا رہا ہے کہ یہ نہ پیو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، تمہارے فائدے کی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اور دیگر جگہوں پر قرآن پاک میں مختلف کاموں سے روکا گیا اور اس کے عذابات بتائے گئے کہ یہ کام کریں گے
تو یہ عذاب ہوگا. تو یہ بالکل عقل میں آنے والی بات بھی ہے, نیچرل تھنگ ہے. صحیح, ماشاءاللہ, بڑا اچھے انداز میں آپ نے اس کو لیا. اور اللہ کرے کہ ہم ڈرنے والے بھی بنیں. اللہ کے اولیاء یہ سب اللہ پاک سے ڈرنے والے تھے, متقین تھے, خائفین تھے, اللہ کی یاد میں رونے والے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کو قرآن کریم میں جو ڈر والی آیات ہیں یہ سنائی جا رہی ہیں تو یہ ان میں ڈر کی کیفیت آ رہی ہے نا. فرمایا گیا دنیا سے کیوں ڈر رہے ہو اللہ کے بندو, اللہ کے بندے ہو کے دنیا سے ڈر رہے ہو, بخشونی. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. تو یہ ڈر اللہ اور اس کے رسول کا اور آخرت کا اور قبر کا اور جہنم کا جو ڈر ہے یہ ہمیں ڈرایا بھی گیا ہے, اور جو یہ ہمیں بتا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی حکم جو ہے وہ ہمیں سنا رہا ہے. اور ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جس بات سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے ہم اس سے کیا کر لیں, ہم ڈر جائیں. ہمیں تو کوئی خوف نہیں, ہمیں تو کیا ہے, کوئی خوف نہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ غور کیجئے, جن کی برکت سے جن کا کلمہ پڑھنے والا جہنم سے بچایا جائے, جن کی رسالت کا اقرار کرنے والا, اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے والا, آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والا, آپ کے احکامات پر جو ہے وہ ایمان رکھنے والا, جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں, ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پڑھ کے اقرار باللسان تصدیق من القلب, اس کی اتنی بڑی برکت ہے کہ پہلے کے جو بھی گناہ کیے تھے اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بادل آپ جو ہے وہ دیکھتے یا آندھی جو ہے وہ دیکھتے تو آپ کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا. اللہم لا تقتلنا بغضبک, اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کرنا. یہ دعائیں, یہ التجائیں یہ ہو رہی ہیں. ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے, ڈرنا چاہیے. ڈریں گے, اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ خیر پائیں گے, فیض پائیں گے. اور جو نہیں ڈرتا اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. آپ دیکھیں جیلیں بھری ہوئی ہیں, جا کے زیادہ تگ و دو کرنے کی حاجت نہیں ہے. جیلوں میں آپ کو لوگ ملیں گے اور ٹھونس کے بعض جگہوں پر بھرے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پہ تو وہ جو بھی معاملہ ہے کیسے جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں, اللہ بچائے جیل سے. میں واقعی آپ کو بتا رہا ہوں, میں تو صرف تصور ہی کر سکتا ہوں. اور ایک ہی زندگی میں ایک مرتبہ مدنی چینل کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے میں جو ہے وہ جیل میں گیا ہوں, اور جیل میں لوگ جس طرح آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس طرح, ہائے ہائے ہائے, میں آپ کو ان کی جو محرومی ہے نا, جو ان کے چہرے سے آشکار ہے, وہ جو اندر بیٹھے جیل کے اندر بند ہیں اور آپ باہر چل رہے ہیں, چل کے جا رہے ہیں, وہ جس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان کے چہرے کی جو محرومی ہے نا, وہ ان میں کیا بیان کروں, اب کیا کہوں میں اس کے اوپر. تو ڈر جانا چاہیے. جو نہیں ڈرتا وہ سارا پھر وہی جو ہے نا وہ مرتا پھر وہی ہے نا, آپ روکا جا رہا ہے, ون ویلنگ نہیں کریں آپ, جو ہے نا وہ نقصان ہوگا آپ کو. ویسے بھی جو ہے وہ قانون بھی منع ہے, آپ کو زندگی کا نقصان ہو سکتا ہے. اب نہیں ڈر رہا, یہ کرتا جا رہا ہے, پھر کرنے کے بعد دیکھیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے, کیا کہیں گے آپ. کبھی آپ بھی ماشاءاللہ گاڑی چلاتے ہیں, اللہ برکت دے آپ کو, ٹریول بھی آپ کا بھی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ روڈ پر کیا صورتحال کچھ منچلے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات گاڑی چلانے والا بندہ یا جو ساتھ بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے یا اللہ خیر, یا اللہ خیر فرما. واقعی یہ کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بھی ایک قول اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوتا ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا. ہم تو یہ کہیں گے جو ڈر گیا وہ بچ گیا. مرحبا. کیونکہ روڈ پر کا آپ نے پوچھا نا, تو روڈ پر اب ظاہر ہے مختلف شہروں میں مختلف انداز ہوتے ہیں. تو جتنا ہم نے دیکھا وہاں یہ ہے کہ اگر آپ بائک بھی ایک لین میں نہیں چلائیں گے اور لہرائیں گے اس کو, اور ہمارے جو کم سن نوجوان ہوتے ہیں عموماً ان کو ایک وہ شوق ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا نئی نئی چیز ہاتھ آ جائے, تو وہ اس سے پھر طرح طرح کی وہ اٹکیلیاں کرتے ہیں. تو وہ ایک بائک اس کے ہاتھ آئی, ڈرائیونگ اس نے سیکھی, اب وہ لہراتا ہے, کبھی گاڑی میں ادھر سے نکلے گا کبھی ادھر سے نکلے گا. اچھا وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم بڑی بہادری کر رہے ہیں اور بہت
ہم بے خوف ہیں یا اس طرح کا. تو یہ جو نہ ڈرنا پھر جب ایکسیڈنٹ کی شکل اختیار کرتا ہے نا، اس وقت اس کے ماں باپ پہ جو گزرتی ہے، جو اس کی زندگی میں معذوری آتی ہے خالد بھائی، وہ واقعی پھر دیکھ کے بندہ منہ سے بولے گا، دل سے بھی اقرار کرے گا اس کا کہ جو ڈر گیا وہ بچ گیا. بعض اوقات یہ جو گاڑیوں والے ہوتے ہیں نا، یہ ہلکی سی بریک لگا کے یا سلو کر کے بھی دوسروں کو بچاتے ہیں. یہ سمجھتے شاید ہم نے ادھر سے سائڈ ماری، ادھر لہرائے اور ادھر سے نکلے اور یوں گئے، جس کو زگ زیگ بھی بولتے ہیں اپنی زبان میں، زیڈ کی شکل میں یوں چلاتے ہیں، زگ زیگ غالباً اسی کو بولتے ہیں یہ. تو روڈ ہے، سیدھا ہے، اب سیدھا جائیں، بجائے اس کے کہ آپ کا لگتا ہے کہ موٹر سائیکل کا وہ ہینڈل خراب ہو گیا، شاید کبھی وہ ادھر کو جا رہا ہے کبھی وہ ادھر کو جا رہا ہے. سائیکل کا تجربہ ہوگا کہ سائیکل میں بعض کا جو ہینڈل جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا تھا، اب ٹائر اس طرف جا رہا ہے اور ہینڈل اس طرف جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہیں ان کو بھی یہی پرابلم نہ ہو گئی ہو. تو یقین مانیں کہ یہ اگر اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کا تھوڑا سا تصور کر لیں نا تو پھر طریقے سے چلائیں گے. تو یہاں پہ دیکھیں نا، وہ ہم کہہ رہے ہیں ڈرانا، یہاں ڈرانا مفید ہے. اب ون ویلنگ کرنا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت کارنامہ کر رہے ہیں. آپ خود اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں اور جو آپ کے آس پاس روڈ پہ چل رہے ہیں ان کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ کی ون ویلنگ کی وجہ سے کئی گاڑیاں ہو سکتا ہے آپ کو بچاتے بچاتے آپس میں ٹکرا جائیں، تو ان کا بھی نقصان، آپ کا بھی نقصان. تو ڈر جو ایک حد تک جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کو بہتر ہی بناتا ہے. اگر قانون کا ڈر نہ ہو خالد بھائی جی تو معاشرہ تو جنگل ہم مثال دینے کے لیے کہتے ہیں اپنا سلمان بھائی، جنگل میں بھی ڈر ہوتا ہے، جنگل میں بھی ڈر ہوتا ہے اور وہ ڈسپلن ہوتا ہے. وہاں شیر کا ڈر ہوتا ہے، ایسا ہی ایک دوسرے جانور کا ڈر ہوتا ہے، کہ وہ اس جانور کو پتا ہوتا ہے کہ اس طرح سے یہ جانور آ جائے گا، اس طرف جاتے ہیں نہیں دوسرے جانور، ڈر ان کو بھی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہاں پر جنگل کا معاشرہ ہے، تو جنگل کا معاشرہ شاید اگر جنگل کا بھی ہو تو کچھ غنیمت ہو جائے. میں تو یہ کہوں گا وہ جنگل میں کچھ تو ڈسپلن ہوتا ہے یار، شیر کو بادشاہ عام طور پہ کہا جاتا ہے. تو معاشرے میں رہنے کے لیے آپ کو دوسروں کی بے عزتی سے بھی ڈرنا ہوگا. آج آپ کسی کی بے عزتی کریں گے تو یاد رکھیے کہ یہ وہ بال ہے جو پلٹ کے آئے گی. ربڑ کی بال ہوتی ہے نا، دیوار پہ مارے واپس آتی ہے. تو اگر آپ آج بے عزتی کسی کی کریں گے تو آپ سنبھل جائیں، کل آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ بھی معاملہ ہے. اور والدین جو گھر کا ڈسپلن قائم رکھتے ہیں نا، جیسے والد عام طور پہ رکھتا ہے، گھر کا بڑا ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ خوف ہوتا ہے. وہ بچے جن کا ایک طے ہوتا ہے ڈسپلن کہ آپ نے بیٹا عشاء کے بعد، جیسے آج کل 9 بجے آپ نے گھر آ جانا ہے. اب وہ 9 بجے کے بجائے اگر آ رہا ہے 11 بجے 12 بجے، اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے جواب کیا دینا ہے. ایک دفعہ لیٹ ہو جائے گا کہ ابو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرے دن وہ ٹائم پر آنے کی کوشش کرے گا تاکہ اس کو آگے سے ڈانٹ نہ پڑے یا کم از کم کوئی تنبیہ نہ ہو یا اس کی گرفت نہ ہو. تو یہ چیزیں، گرفت ہونے کا جو خوف ہے نا، ڈر ہے، یہ بہت ساری چیزوں سے ہمیں بچا لیتا ہے. اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں نا اور اگر آپ نڈر ہیں، جسے کہتے ہیں بے خوف ہے، تو ایسا بے خوف تو پھر بہت سارے اداروں میں اپنی بے خوفی کا مظاہرہ کرے گا. اشارہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جگہ ٹکے گا نہیں. تو میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، باپ سے نہیں ڈرتا تو سیٹ سے بھی نہیں ڈرتا. جو آپ کا نگران ہے، چاہے باس ہے، اس سے بھی نہیں ڈریں گے. آپ تو آپ دفتر میں جائیں گے اور اپنی مرضی پہ آنا جانا جب آپ رکھیں گے، تو جب آپ لیٹ منٹ کریں گے اور جب کام ختم کیے بغیر آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے تو کوئی بھی اب پھر نوکری سے بھی روانہ ہی ہو جائیں گے، پھر وہ مستقل روانہ ہو جائیں گے. تو ڈر یہاں پہ بھی آفس میں بھی ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو پہلا نوٹس ملا جی، پھر دوسرا، پھر تیسرے کے بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. اب وہ پہلے نوٹس پہ الرٹ ہو جائے گا جو سمجھدار ہوگا، ورنہ جو کہے گا میں نہیں ڈرتا، دوسرے سے ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرا بھی جلدی آئے گا اور تیسرے کے بعد پھر فراغت ہوگی. اب وہ نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا بھی کر رہا ہے، اور جن کے اخراجات اس کے ذمے ہیں، اہل و عیال جو گھر والے ہیں، ان کا بھی نقصان کر رہا ہے.
تو یہ جو گرم دماغی ہے نا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، یہ ہے وہ ہے، یہ خالی جسے کہتے ہیں بھرم مارنا، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے ہم اللہ کے عاجز بندے ہیں، ہمیں بہرحال ڈرنا چاہیے کس سے؟ جس سے ڈرنے کا حق ہے، درست فرمایا. اور سب سے زیادہ حق رب تعالیٰ سے ڈرنے کا ہے کہ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈریں گے کہ اگر ہم نے نافرمانی کی تو قبر میں یہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں معاذ اللہ جہنم کے اندر جو عذابات کا بیان کیا گیا کہ یہ عذابات ہوں گے، اس سے بھی بندے کے دل میں ڈر آتا ہے اور وہ پھر نافرمانی سے بچتا ہے. جب نافرمانی سے بچتا ہے فرما برداری کی طرف جاتا ہے، اور فرما برداری کی طرف جاتا ہے تو پھر جنت کی طرف اپنا راستہ بناتا ہے. مرحبا. میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، اولاد ہے نا، آج پیرنٹس اگر کسی بات سے ڈرا رہے ہیں، آپ کو کام کر رہے ہیں اور آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرو اس سے نقصان ہو جائے گا، یا بیٹی یہ کام نہیں کرنا اس سے نقصان ہو جائے گا، اس سے ڈر کر اپنے آپ کو اس کام سے بچائیں، ورنہ پھر سبق زمانہ سکھائے گا، وقت سکھائے گا. اور وقت کی چکی یہ وہ چکی ہے جو کہتے ہیں کہ باریک جو سلو چلتی ہے لیکن باریک پیستی ہے. چکی کو جب سلو چلایا جاتا ہے تو وہ بڑا باریک آٹا پیستی ہے. آج جس کو اپنے ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل کو جب وہ ذلت کی چکی میں پیسے گا پھر اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ اب کیا کروں گا. پسنا، جب دانے کی پسنے کی باری آتی ہے نا، جب پسنا ہے اس نے، پھر اس کو سمجھے نہ سمجھے اب تو پسنا ہی ہے، اب تو آ گیا اس کے اندر. ہم اپنے آپ کو اس نہج پر یا اس ڈگر پر کیوں لے کے جائیں؟ ہم اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہ سنیں؟ اگر میرے والد صاحب مجھے کہہ رہے ہیں بیٹا آپ اتنے بجے گھر پر آ جائیں، میرے والد صاحب میرے دشمن ہیں، میرے خیر خواہ ہیں. جتنا خیال ماں باپ کو ہوتا ہے اتنا کسی کو نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مجرم ہوتے ہیں، جرم کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے ساتھ جرم کرتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. چکر کون کاٹ رہا ہے، پیشیاں کون بھگت رہا ہے؟ ماں باپ. پیسہ کون لگا رہا ہے؟ ماں باپ. بعض تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ ایک وہ شریف لوگ ہوتے ہیں اور پھر ایک تو وہ پیسہ لگا رہے ہیں، پھر دوسرا جو باتیں سن رہے ہیں وہ بھی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو یہ کہنا آپ نے یہ کام کیا ہے، یہی ان کے لیے بہت بڑی سزا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ باپ ہے، وہ شریف آدمی ہے، وہ جی تواڈے منڈے نے یہ کام کیا، وہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا. آپ دیکھیں اپنا حلیہ دیکھیں، اپنی شکل دیکھیں، آپ کے بچے نے یہ کام کیا. یار اس نے تو نہیں کیا نا، اس کے بچے نہیں کیا، یہ بھی تو بیچارہ پس رہا ہے. اسے کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی کیا ہے، پس رہا ہے. جب جو پیرنٹس سمجھا رہے ہیں اس کو سمجھ لیں. اور میں آپ کو عرض کروں، جتنے خیر خواہ پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، اتنا خیر خواہ، اتنا بھلائی چاہنے والا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. یہ میں ایک بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. اور جس سے وہ روک رہے ہیں اسے، اور جو آپ کو آپ کے پیرنٹس سے بدگمان کر رہا ہے، ماں باپ سے جو ہے نا وہ ان سے جو ہے وہ دور کر رہا ہے، یا کہہ رہے ہیں تمہارا باپ تو ہے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، ارے چھوڑو کیا یار سڑگیل باپ ہے، کھڑوس باپ ہے تمہارا، یہ ہے وہ، اور آپ سنتے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسی اولاد کیسی اولاد ہے؟ تمہاری ماں تو ہر وقت تمہارے پیچھے پڑی رہتی ہے، جاسوس بنی ہوئی ہے، یہ سانس لینے دیتی، تمہاری ماں کو تو پتہ نہیں کیا کیا بیماری ہے، اور بیٹی یہ سب اپنی ماں کے بارے میں سن رہی ہے، بیٹا سب کچھ اپنے باپ کے بارے میں سن رہا ہے. میرا سوال ہے کہ یہ کیسی بیٹی ہے، یہ کیسا بیٹا ہے، اور کس کے منہ سے سن رہے ہیں؟ ہائے ہائے. ماں باپ اولاد کی خاطر جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جو ہے وہ عافیت عطا فرمائے. یہ تو لوگ ہیں، یہ تو سورج آئے گا تو شبنم یہ اڑ جائے گی، مشکل آئے گی تو یہ سب غائب ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے. کون گھوم رہا ہے پیچھے، کون گھوم رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟
جن کے ساتھ ون ویلنگ جو ہے نا یہ کر رہا ہے، میں نے دیکھا ہے ویل چیئر جو ہے نا وہ چلائی جا رہی ہے اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ نوجوان بیٹھا ہوا اور گردن اس کی یوں ہے. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ یہ یوں ہی یہ ون ویلر تھا یہ، اور یوں ایک حادثہ جو ہے وہ ہو گیا اور اب یہ یوں ہی ہے. یعنی کمال اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جن کو دکھانے کے لیے آپ ادائیں کر رہے تھے اور ون ویلنگ کر رہے تھے، وہ آپ کی ویل چیئر کو بھی سہارا دینے کے لیے نہیں آتے. ویل چیئر کو سہارا دینے کے لیے وہی بیچارہ بوڑھا باپ، بیمار ماں یا بھائی ہے، رشتہ داری بالکل قریب والے، اب وہ یا تو آپ کو سہارا دے رہے ہیں یا آپ کو دوائیں کھلا رہے ہیں. اب بیچارے اپنے کام کاج بھی چھوڑ رہے ہیں، آپ کے بھی چھوڑ رہے ہیں. تو بھائی اگر یہ حرکت ایسی بری ہے تو ڈرایا جا رہا ہے، ڈر جائیں. ریڈ لائٹ ہے، محتاط ہو جائیں، رک جائیں بالکل. اور اب اس کو کراس کریں گے تو آگے وائلیشن کے بعد پھر آپ نے سزا ہی بھگتنی ہے، اس کے بعد پھر نقصان کا سامنا ہو ہی جائے گا. اب آپ یہ کیسے کہیں گے کہ یار ہمیں تو بتانے والا کوئی نہیں تھا، ڈرانے والا کوئی نہیں تھا؟ وہ ریڈ لائٹ ہی علامت تھی کہ یہاں خطرہ ہے. ان علامتوں کو بندہ بھانپ لے پہلے ہی اور خود خبردار ہو جائے. جب تک بندہ سلمان بھائی اپنے اندر یہ چیز پیدا نہیں کرے گا نا کہ خود خبردار ہو جائے، تب تک پھر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ڈر سنانے کا حکم ہوا تو یہ ہوا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ڈر بھی سنا دیجئے اور جو آپ مومنین آپ پر ایمان لے آئے نا، پھر ان کے لیے آپ اپنے عاجزی کے بازو بچھائیے، اپنی رحمت کے بازو کو پھیلائیے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی رحمت میں لیا. پھر آپ دیکھیں آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا ڈرنے والوں کو. اور جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ڈر سنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مان رہے، ارشاد ہوا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. آپ فرما دیں کہ میرا عاجزی کا بازو جو ہے سو ہے، میں نے پھیلایا ہوا ہے، میری رحمت جو ہے وہ میں نے پھیلائی ہوئی ہے، میں اپنوں کو چمٹا رہا ہوں. لیکن اگر وہ نافرمانی کر رہے ہیں آپ کی تو آپ ان سے کہہ دیں کہ جو تم کر رہے ہو اس کے ذمہ دار پھر تم ہی ہو. یہ حال سلمان بھائی ہوتا ہے، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنایا جائے، اس کے رحمت کی طرف بلایا جائے، اس کے عذابات سے ڈرایا جائے، یا دنیا کے خطرات سے آگاہ کرنے والا ہو. اگر آگاہ کرنے والا، خطرات سے متنبع کرنے والا، اس کی بات پر آپ کان دھر کے اس کو سن لیں گے اور مان لیں گے نا، تو اس میں فائدہ اس کا نہیں آپ کا ہے، آپ فائدے میں آئیں گے. لیکن اگر اس کو یہی کہتے رہیں گے ارے یار کیا ڈرا رہے ہو، گڈھا ہی تو ہے تو میں تو یوں کراس کر جاؤں گا، ریڈ لائٹ ہی تو جل رہی ہے، کون سا کوئی گاڑی آ رہی ہے، میں بھی گزر جاؤں گا، تو بڑے برے حال ہوتے ہیں سلمان بھائی، خاص کر ایسے موقع پر کہ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ اب کوئی نہیں ہے، میں جتنی تیز چاہوں ڈرائیو کر لوں. اس وقت میں جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا اس میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. ایسی بات ہے خالد بھائی. میں ماں باپ کی بات کر رہا تھا، میں ایک بات خالد بھائی اس میں ایڈ کروں. ارشاد. میں نے ایک باپ کو دیکھا، یہ ہاسپٹل سے اللہ بچا کے ہی رکھے. آمین. ہاں ہاں ہاں. ایک چھوٹی بچی تھی اور وہ اسٹریچر پر تھی، چھوٹی بچی تھی اسٹریچر پر تھی، اور اس کے ساتھ ایک بندہ جو ہے نا وہ آکسیجن کا سلنڈر پکڑ کے وہ بیچارہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. یہ ہے لیکن یہ ماں باپ یہ سب کچھ کر رہا ہے. ایک تصویر میں نے جو ہے نا ویسی بھی دیکھی، بچہ جو ہے اس کو ڈرپ لگی ہوئی ہے اور باپ جو ہے اس ڈرپ کو یوں کر کے جو ہے نا وہ لے کے کھڑا ہے، ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے، ساتھ میں ڈرپ کو پکڑا ہوا ہے. ماں باپ اولاد کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، اور آج اگر وہ بول رہے ہیں کہ بیٹا آپ ٹائم پر آئیں، آپ یوں اس طرح نہیں کرو، بیٹا یہ نہیں کرو، اور بیٹا بولے کیا میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، آپ میری جان ہی کھا رہے ہیں، جان کھا نہیں رہے، جان بچا رہے ہیں. اور جس سے پیرنٹس جو ہے وہ روک رہے ہیں یہ کام نہیں کریں، وہ نہیں کریں. موبائل کے استعمال سے روک رہے ہیں، یہ موبائل یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سو نہیں ہونی چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. لاکھ کوئی بولتا رہے یہ کر لو وہ کر لو، آگے یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بالکل بھی نہیں. فل سٹاپ لگائیں. اور والدین بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سیکھ کر اسی کے مطابق اپنی اولاد کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں، چلائیں، دنیا اور آخرت میں فیض پائیں گے. اللہ
ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی راحت بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی انسٹرکشنز اور جو ان کے احکامات ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے پاس اس عنوان پر کہنے کے لیے، ہماری لمیٹیشنز ہیں، اور مدنی چینل کی اپنی جو ہے سلسلہ کار ہے، اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں گا کہ اولاد ہے نا، اولاد جو بچہ ہے، میں ایک سجیسٹ کروں گا، آپ کسی ڈی ایچ کیو کے اندر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، وہاں آپ چلے جائیں اور آپ بچوں کے وارڈ کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ماں باپ اولاد کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں۔ لوگ عید پہ خوشیاں منا رہے ہیں، اور یہاں یہ بیچارے اپنے بچے کو لے کے ادھر عید کے دن میں یہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ عید کے دوسرے دن ایک مرتبہ میں ہاسپٹل گیا تھا، میں تو بچے کو لے کے نہیں گیا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے جب میری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت وہ کچھ پرانی بات ہے۔ میرے نانا جی جو ہے وہ اس وقت زندہ تھے، اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے۔ تو ان کو لے کر گئے تھے عید کے دوسرے دن ڈائلیسس کروانے کے لیے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں، تو وہ بچے کا وارڈ میں نے دیکھا تھا، ایک بیڈ پہ دو بچے تھے، اور ادھر بھی بیچارے بیٹھے ہوئے، یہاں بھی بیٹھے ہوئے۔ لوگ تو خوشیاں منا رہے ہیں، عیدیں منا رہے ہیں، اور یہاں یہ دیکھیں ماں باپ اولاد کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ آپ ذرا ایک دفعہ دیکھیں جا کے، آپ کو لگ جائے گا پتہ۔ اور یوں کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا پہلو آیا ہوگا، ہمارے ماں باپ نے بھی ضرور اس طرح کی کچھ نہ کچھ وہ بات جو ہے نا وہ کی ہوگی۔ بعض اوقات بچہ جاگ رہا ہے، رات کو رو رہا ہے، بچہ جاگ رہا ہے، ماں باپ بھی ساتھ میں جاگ رہے ہیں، یہ نہیں جاگ رہا تو جاگتا رہے۔ ہم کہتے ہیں نا یہ بولتے ہیں ابو تو بس بولتے ہی رہتے ہیں، بس چھوڑو۔ ابو نے یوں نہیں کیا کہ یہ تو روتا ہی رہتا ہے، اس کو چھوڑو، چپ کراتا ہے، خود بیچارے جاگتے ہیں۔ اپنے والدین کی بھی قدر کریں۔ اللہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کی بھی اللہ ہمیں فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات ہماری چلی تھی یہاں سے کہ جن چیزوں سے آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں بیٹا نقصان ہوگا، اس سے ڈر جائیں، اس سے بچ جائیں۔ اللہ ہمیں ڈرنے اور بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کو بھی چاہیے اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ کریں گے تو انشاءاللہ ماں باپ اولاد کی خوشیاں بھی دیکھیں گے اور آنکھیں ٹھنڈی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ آگے چلتے ہیں، کال دیتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ سلسلہ کے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام ہی مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ جی سر۔ اس میں یہی کہ دنیا میں اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ جہاں پر کہیں لکھا ہو نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام کرنے کی ہمت نہیں کرتا کہ جو خلاف قانون ہو یا ایٹیکیٹس کے خلاف ہو، کیونکہ کیمرے میں وہ چیز ریکارڈ ہو جائے گی۔ کیمرہ تو ایک ہماری بنائی ہوئی چیز ہے مخلوق کی، تو رب تعالیٰ کا دیکھنا اپنے بندے کو یہ تو کبھی منقطع ہوتا نہیں، اس کا سلسلہ تو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کے اعمال سے، اپنے جو بندے کے دل کے اندر چیزیں ہیں ان سے بھی آگاہ ہے، ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جب دیکھ رہا ہے تو یہ ایک تصور، حقیقت تو یہ دیکھ رہا ہے، چاہے ہماری توجہ اس طرف ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس طرف توجہ رکھیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہم اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر محتاط ہو جائیں گے، پھر ہم کوئی غلط کام کرنے سے بچیں گے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا سمجھنے کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اس بات سے بھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں کوئی ایسا کام نہ کروں۔ اولاد کی جس طرح آپ نے مثال دی، اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کو کوئی جیسے کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو اس کو منع کیا گیا جس چیز سے، اس کو یہی ہوتا ہے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے تو اس چیز سے بچے گا۔ تو یہاں پر بھی رب تعالیٰ کا دیکھنا اس بندے کو بچائے گا، محتاط کرے گا، تو یہ ہے معنی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس سے انسان کے اندر ایک ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اور یہ خوف مثبت ہوتا ہے۔ سر مجھے بات کرتے کرتے حمزہ کی یاد بھی آ رہی تھی۔
اللہ اکبر۔ کہ والدین اولاد کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں۔ استاد صاحب کی زندگی میں بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک باپ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ جو ہے وہ سلامت رکھے۔ کچھ شیئر کریں گے سر؟ اس میں اصل میں یہ کہ وہ کچھ چیزیں ایسی جو یاد کرنے پر بھی بعض اوقات وہ دل کو ایک کیا کہہ لیں کہ تھوڑا سا مضطرب کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ باپ کیا کچھ کرتا ہے ہمارے لیے، اس کا جو بہترین پتہ جو چلتا ہے نا، اندازہ ہوتا ہے جب انسان خود باپ بنتا ہے۔ ایسا ہی آپ کو میں ایک پہلو کی طرف جاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ ہی تھے یہ ایسا ہی۔ اور ہم دن بھر کے تھکے ہوئے تھے نا، کوئی آرام نہیں کیا تھا۔ اب جب وہ مطلب اس کی طبیعت بگڑی، پھر دوسرے ہاسپٹل لے کے گئے، وہاں پہ منع کیا، تیسرے لے کے گئے، وہاں منع کیا انہوں نے، پھر چوتھا ہاسپٹل تھا وہاں لے کر گئے۔ ایک تو وہ جہاں پہ پیدا ہوا انہوں نے منع کیا کہ ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اس کا، کہ سانسیں اس کی اسٹیبل نہیں تھیں۔ دوسرے ہاسپٹل گئے، ان کی مہربانی میں مانتا ہوں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا حل کرنے کا نہیں ہے، کہ ہم نہیں حل کر پائیں گے، آپ اس کو کہیں اور لے جائیں۔ وہاں لے کر گئے تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ابھی اسپیشلسٹ موجود نہیں ہے، ڈیوٹی پہ جو ڈاکٹر وہ ہے لیکن وہ نہیں سنبھال پائے گا اس کو، تو آپ اس کو یہاں جنا کارڈیو ہے اپنا، وہ کیا کہہ لیں ہاسپٹل بچوں کا ہاں جی، تو وہاں لے کے گئے تھے، الگ سے پورا وہ بچوں کا ہی ہاسپٹل ہے، بچوں کا ہی، اور بہت اچھا علاج ہے وہاں۔ اس میں یہ کہ آرام اپنا یہ تو بھولا ہوا تھا، آرام نہیں کیا یا تھکاوٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تھکاوٹ کے ساتھ جب ٹینشن ملتی ہے نا تو جو اس دور سے گزرے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے۔ اور پھر وہ رات بھی وہ تھی کہ رات کے 3 یا 4 بجے مجھے ایئرپورٹ جانا تھا اور حج کے لیے جانا تھا، یعنی ہر طرف سے ایسی ایک وہ تھی کیا کہہ لیں کہ دباؤ یا آزمائش تھی کہ حوصلہ دینے والا بھی حوصلہ نہیں دے پا رہا کہ اس کو میں کیا بولوں، لیکن کہ وہ علم دین اور دعوت اسلامی کیا کہہ لیں ماحول، اور پھر رب کی عطا سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے، جو ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی، جو ہم صبر کرتے ہیں وہ بھی، جو ہم برداشت کرتے ہیں وہ بھی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو والدین بچے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، تو کبھی اپنی جو بچپن کے جو آپ کے معاملات ہوں اس کو کسی سے پوچھ کے دیکھیں، اپنے چچا سے پوچھ لیں، اپنے بڑے بھائی سے، بڑی بہن سے پوچھ لیں کہ کوئی نہ کوئی بچہ بیمار ہوا رہتا ہے، تو جب بیمار ہوتا ہے تو والدین اس کے لیے کس طرح سٹرگل کرتے ہیں۔ ابھی آپ جب بات کر رہے تھے نا کہ والدین کوشش کرتے ہیں، تو میرا تھا کان کا آپریشن تھا نا، اور شہر بھی دوسرا، وہاں پہ کوئی ہمارا رشتہ دار بھی قریب میں نہیں تھے، ہاسپٹل کے اندر۔ اب میں کوئی چیز کھاؤں تو مجھ سے کھائی نہ جائے، کوئی ایک آدھ نوالا لے کر چھوڑ دوں، نہ کوئی بریڈ کا ناشتہ نہ کوئی اور، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو والدہ میری نے پوچھا کہ جو آپ کہو گے میں آپ کو بنا دیتی ہوں۔ جگہ کون سی ہے؟ کچن نہیں ہے گھر کا وہاں پر، نہ کوئی چاول نہ کوئی کچھ بھی نہیں، لیکن میں بچہ تھا اس وقت، کم سن تھا، تو میں نے سوچا میں نے کہا گھر میں جب والدہ وہ بناتے نا چاول کھچڑی ٹائپ کی، ذرا تھوڑے سے نرم، وہ مرغی کی بوٹی وغیرہ ڈال کر بنتی، تو میں نے کہا شاید میں وہ کھا لوں، تو میں نے والدہ سے فرمایا کہ میں نے کہا وہ بنا دے۔ اب والدہ نے وہ چیزیں کہاں سے ارینج کی، اب مجھے اندازہ ہے کہ کیسے ارینج کی ہوں گی، کہاں سے خریدی، کس طرح سے، وہ یعنی برتن کا انتظام، پھر چولہا ایک تھا، صرف چولہا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا اس کے ساتھ، نہ آئل۔ اب والدہ نے بنا کے دیا کتنی محنت سے، لیکن میری قسمت میں نے چند نوالے کھا کے وہ بھی میں نے چھوڑ دیا کہ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ تو یہ خدمتیں ماں باپ کی یاد رکھیں تو آپ ان کے احسانوں کے نیچے دبے رہیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ جب آپ خود ماں باپ بنیں گے نا، اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ وہ ماں باپ آپ سے مخلص ہوں گے یا یہ کن ٹوٹے دوست، یہ کن ٹوٹا میں تھوڑا سا سمجھنے کے تنزن بول رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے کہ یار چھوڑو تمہارے باپ کو، ہر وقت تمہارے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے، مطلب یہ کہ جو تمہیں ہم سکھا رہے ہیں، جس لائن پہ ہم تمہیں لے کے جا رہے ہیں، جس بائک کی ریس میں ہم تجھے لے کے جا رہے ہیں، ون ویلنگ کا جو مقابلہ ہم کروا رہے ہیں، جو الٹے سیدھے کام ہم کروا رہے ہیں،
وہ تیرے لیے بہتر ہے. والدین تیرے دشمن ہیں جو تجھے اس کام سے روکتے ہیں. آفرین ہے اس نوجوان کی عقل پر بھی کہ وہ والدین جو تجھے سوئی چبھنے کے اوپر تکلیف کے مارے ہوئے چیخ اٹھے کہ میرے بچے کو کیا ہو گیا, ان کو تم نے مخلص, ان کا اخلاص, ان کی محبت, ان کا پیار ایک طرف بھلا دیا ان دوستوں کے پیچھے, ان ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے پیچھے. والدین جیسا مخلص رشتہ بہت کم ملتا ہے. درست. باقی عقیدت کے رشتے تو ذرا اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ جو ایک رشتہ ہے نا اس کا نسبی رشتہ, والدین سے بڑھ کے کون ہوگا, ایسا ہی. اور آج کل یہی ہوتا ہے. اچھا وہ لوگ ایسے خالد بھائی مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جرأت مند ہوتے ہیں, میں ذرا مہذب لفظ بولنا چاہ رہا ہوں, وہ بعض اوقات باپ کو آ کے کہہ رہے ہیں کہ بچے پہ اتنی سختی نہ کریں. ماں کے پاس عورت آ جاتی, ہاں جی اپنے بچے پہ بڑی سختی کرتے ہیں. کیا کریں, کیا سختی کر رہے ہیں بھائی, سختی کر کیا رہے ہیں پہلے یہ تو بتاؤ نا. اگر ہم اپنے بچے کو ون ویلنگ سے روک رہے ہیں یہ کیا سختی ہے؟ اس کی جان کو بھی بچا رہے ہیں, اپنی جان کو بھی بچا رہے ہیں کہ اس کو اگر چوٹ لگے گی تو درد کہاں ہوگا, ہمیں ہوگا نا. تو ہم کس چیز کی سختی کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے بیٹے کو غلط صحبت میں بیٹھنے سے روک رہے ہیں تو کیا سختی ہے؟ اگر ہم بیٹے کو, اپنے بچی کو, جو سردی کا موسم آیا سلمان بھائی, اور بچہ کہہ رہا ہے میں تو نوجوان ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا, وہ ٹھیک ٹھاک سردی کی ہوا میں باہر نکل گیا بغیر کسی یعنی گرم کپڑوں کے, اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے اس کو بچپن میں ڈبل نمونیا ہو چکا ہوا ہے, ذرا سی سردی لگے یہ بیمار ہو جاتا ہے. اب والدین کہیں گے بیٹا کچھ گرم کپڑے پہن لو, اور نہیں جی کچھ نہیں ہوتا. بعد میں وہ دل میں سوچے جی میرے پہ بڑی سختی ہوتی ہے. سختی نہیں ہو رہی, یہ ان کا پیار ہے تیرے ساتھ جو وہ مخلص ہو کے کر رہے ہیں, اور تجھے لگ رہا ہے سختی, اس سختی کو سختی سمجھنا چھوڑ دو گے نا. اور ماں باپ کی, جس نے پنجابی میں بہت ساری کہاوتیں ہیں, بہت سارے شعر ہیں کہ ماں باپ کے کہنے پہ اگر چلو گے, ماں باپ کے اگر سمجھائے پہ چلو گے, تو ماں باپ کی جو سختی جسے تم بولتے ہو نا, تم ماں باپ کی سختی پر اگر اس کا کاربند ہو جاؤ گے, اس پر عمل کر دو گے, تو دنیا کی سختیاں پھر تمہیں ستا نہیں سکیں. مرحبا, کیا خوبصورت بات کی سر, یہ پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک جملہ بولوں میں, بولیں بلال بھائی, آپ نے سنا ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہی صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے. آپ نے یہ جملہ دوستوں سے تو ضرور سنا ہوگا, ماں باپ سے نہیں سنا ہوگا. وہ بول رہا میں تو ڈوب رہا ہوں تجھے بھی لے کے ہی ڈوبوں گا, میں تو مر رہا ہوں تجھے بھی یہی مرواؤں گا ادھر ہی, میرا تو جو کچرا ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, بچنے تجھے بھی نہیں دوں گا. یہ جو دوست ہے نا, جو یہ تو اس طرح کی بات بولے گا, ماں باپ ڈبانے والی بات نہیں کریں گے, وہ ترانے والی بات ہی کریں گے انشاءاللہ. مجھے تو ایسی خبریں, کافی خبریں پڑھی ہیں اس موضوع پہ, جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ ہماری جان پر آئے تو آئے, ہمارے بچے پہ نہ آئے. یہ سمندری سائیڈ پہ بہت عرصہ پہلے وین میں آگ لگ گئی نا, اب ظاہر مسافر نکل نہیں پائے, ایک ماں بھی تھی اس میں اس کا بچہ تھا. اب ماں ظاہر ہے وہ کھڑکی میں, آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, اس نے اپنا بچہ باہر ڈال دیا, میرا بچہ بچ جائے, وہ ماں نہیں بچ پائی. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں یا ٹرین ایکسیڈنٹ میں ماں تو گر گئی, اپنے بچے کو باہر کی سائڈ پہ ڈالا تاکہ یہ ٹرین کے نیچے نہ آ جائے. اپنے اوپر جو تکلیفیں اوڑھ کر تجھے بچاتے ہیں, خود یعنی پرانے کپڑے پہن کر تجھے نئے کپڑے پہناتے ہیں, خود رات کا بچا ہوا کھانا کھا کے تجھے فریش کھانا کھلاتے ہیں, خود وہ اپنی دوائیاں لینے کی بجائے تیری دوائیاں پوری کرتے ہیں, خود وہ اپنا شوق, یعنی اس کے پاس شاید وہی 5-7 سال پرانا بٹنوں والا موبائل ہوگا, تجھے اچھے والا اینڈرائڈ ٹچ موبائل لے کے دیتے ہیں. وہ والدین تیرے دشمن ہو گئے, وہ والدین تیری بے سختی کر رہے ہیں. میں تو آفرین ہے سمجھانے والوں پہ جو یہ کہہ کے آتا ہے نا کہ اپنے بچے پہ سختی نہ کیا کرو, یقین مانو کہ وہ سن کے بندہ شرافتاً اور مروتاً اور احتراماً جتنے بھی من لگا لو, ٹھیک ہے, مفعول لاہو من لگا لے, ہاں وہ چپ کر جاتا ہے. ورنہ ایسوں کو پکڑ کے کبھی ہمارا جیسا بندہ بٹھائے نا, پھر اس کو پوچھے اب بتا اس میں سختی ہے کیا, درست فرمایا جی. کون
میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں اللہ پاک کا ڈر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جی بلال. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تو ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈرتے تھے. ایسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، ایسا جیسے اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین کا تھا کہ ہر اس کام سے بچتے کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، یعنی ایسا ڈر ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو. یہ ڈر ہوتا ہے. صحیح. مرحبا. جی کون؟ میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں ضلع اپاڑا پنجاب 2 سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پیارا پیارا پروگرام کھلے آنکھ سے اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہم گھر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عدنان بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. جزاک اللہ خیرا. آمین. مرحبا. جی سلمان بھائی، بعض لوگ جن اور بھوت سے ڈرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی استاد. جن بھوت کا سوال ہے اور آپ سے کیا. اللہ اکبر. جی جواب آپ یہ ہے عام طور پہ تو کیا سارے چھوٹا سوال بھی مجھ سے ہیں، ساری فرمائشیں بھی ہے وہ مجھے سے ہیں. اللہ برکت دے. جی مرحبا. اچھا، اس میں یہ کہ جن بھوت سے ظاہر کسی بھی عمر کا بندہ وہ ڈرتا تو ہے جب اس کو ڈرایا جائے. اچھا، غلط معلومات کی بنیاد پر ڈرایا جانا زیادہ ڈرتا ہے. ٹھیک کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یعنی جن کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں یہ کر سکتا ہوں، ہاں جی. اور یہ اسے ڈرا رہا ہوگا وہ یوں کر دے گا، تیرے ساتھ یوں کر دے گا. اچھا، پھر بچے کو بھی ڈرا رہے ہیں جی بابا آ جائے گا. کی طرف میں آ رہا ہوں، اولاد کی طرف، بچوں کی طرف چھوٹے، کہ جس کمرے میں جانے سے ان کو روکنا ہو نا کہ یہاں نہ جایا کرو، جی تو یا جس درخت کے پاس جانے سے روکنا، تو انہیں مشہور کر دیتے ہیں اس پہ جن بھوت رہتے. یہ تو ہر تیسرے گھر کی شاید کہانی ہو. میں ویسے ہی ایک وہ سروے تو نہیں کیا لیکن ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. خود ہمارے پورے خاندان کے بچے، میرے چچا زاد، میرے ماموں زاد ہو گئے، میرے خالہ زاد، میرے پھپھو زاد، تو ہم ایک ہی عمر کے کم و بیش، ایک 2 سال کا جیسے فرق ہوتا ہے. تو ہم کوئی شاید 7-8 بچے تھے. ایک ہمارا کزن تھا، عمر اس کی تھی، بڑا تھا وہ. اس نے ہمیں ایک بہڑ کا درخت ہوتا ہے وہ تھا گلی میں لگا ہوا، اور اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی تھی. برگد. اچھا، برگد کا درخت. تو وہ اس سے ہمیں ڈرا دیا کہ جناب میں نے نا اس کے اوپر وہ چیز بیٹھی ہوئی دیکھی ہے. اب جو بڑے تھے وہ تو یقین مانو ہماری حالت یہ تھی دن میں بھی. آپ کو اب تو بہت یعنی کہ وہ 24 آور ہو گیا نا، رونقیں ہو گئی. پہلے تو جیسے دوپہر کا کھانا کھایا اور شام تک نہ بندہ نظر آوے نہ کوئی بندے کے ساتھ کوئی شے نظر آوے، تو ہم اس گلی کے کونے سے دوسرے کونے تک دوڑتے ہوئے نکلتے تھے. اور مجال ہے کہ مغرب کے بعد ہمیں کوئی کام کہہ دیتے تھے کہ جاؤ بیٹا وہ چیز لے آؤ، اور دکان وہاں ہے یا خالہ کا گھر اس طرف تھا، ذرا گلی سے گزر کے جانا پڑتا، ہم منع کر دیتے تھے. اچھا، جب بڑے ہوئے شعور آیا تو وہی برگد کا درخت تھا، اس کی شاخیں بھی خالہ کے گھر آ رہی تھی اوپر چھت پہ، وہیں ہم بیٹھتے بھی تھے، برگد کے درخت کو چھوتے بھی تھے، دیکھتے بھی تھے. اب خوف نہیں تھا. تو یہ ڈرانا جو ہے نا خام خواہ یہ نہیں پایا جائے. تو جنوں کے بارے میں جو معلومات ہیں اگر وہ ہوں نا تو امید ہے انسان نہیں ڈرے گا. لیکن بات وہی ہے کہ ان کو بندہ وہ بھرم بھی نہ مارے. میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، تم سے بھی نہیں ڈرتا. وہ پھر آپ کو ایسی جگہ سے ڈرائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے، سمجھ بھی نہیں آئے گی. یعنی ان کو بھرم نہ ماریں اور نہ ان سے اتنا ڈر کے رہیں کہ وہ خام کا کھائی نہ کھائی. جو آپ کو پتہ نا ڈرے اس کو اور ڈرایا جاتا ہے. تو ایک قوم جنات اور امیل سنت یہ کتاب ہے، اس میں تقریباً جنات کی معلومات جمع کر دی. تو امیر سنت کی کتابوں میں بھی، رسائل میں بھی جنات کا تذکرہ، اور مدنی مذاکرے میں تو کئی دفعہ یہ موضوع ڈسکس ہوا ہے. جی تو ابھی پڑھ سکتے ہیں کتاب ہے جی، رات کو مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں حضرت. آپ رات کے 3 بجے بھی پڑھیں گے، اس میں معلومات ایسی آپ کو پوزیٹیو ملیں گی کہ آپ انشاءاللہ، آپ تو ماشاءاللہ خود عالم دین ہیں. ایک کوئی بھی شخص ہو تو وہ رات کو نہ پڑھے، فی الحال پہلی دفعہ دن کو پڑھ لے.
तो अब ये कि नहीं, डर नहीं लगेगा किताब पढ़, डर नहीं लगेगा ये तो इंशाल्लाह, वो guaranteed किताब बात ऐसी डरने वाली नहीं है। डर उड़ जरूर जाएगा। उड़ जरूर अब हाँ, उड़ेगा ये उड़ेगा। अमीर सुन्नत से निस्बत भी है ना, जी जी वो उस निस्बत की बहार जब बंदा वो पढ़ेगा तो फिर डर उड़ जरूर जाएगा। लेकिन ये कोई डराने के लिए लिखी हुई किताब नहीं है, आखिरी बात जो मैं कह रहा लाजवाब हूँ, किताब है। बच्चों को जब आपने डरा दिया ना, सही, तो अब वो बुज़दिली की तरफ जाएंगे, बहादुरी की तरफ कम जाएंगे। सही। वो जिस शय से बचपन में डराया जाता है ना, कि जिन भूत की बात तो बड़ी आगे की बात है ना, ये तो नजर नहीं आते। बाद बच्चों को किसी भी चीज से डरा देते हैं। मैं ऐसे घराने को जानता हूँ कि जिनकी छोटी बच्ची वॉशरूम में नहीं जाती, इस वॉशरूम में जिस वॉशरूम में शावर लगा हुआ है, शावर नहीं होता फुहारा जिससे, उससे किसी को उसको किसी ने डरा दिया उससे बचपन, वो शायद 5-7 साल हो गए इस बात में डर रही। और एक बच्ची थी बिल्कुल छोटी, उसको बचपन में किसी ने रुई से डरा दिया, रुई कॉटन उससे डरा दिया। अब हालत ये है कि उसकी अगर पट्टी करनी पड़े ना, तो कोई जख्म जैसे लग गया था उसको एक दफा, अब उसको पट्टी करनी पड़े तो वो तो हाथ ही ना लगाने थे, वो कहेंगे क्या हुआ, उनको पता नहीं कि रुई से डरती है। और ये जो हमारे ये जिस तरह ये पड़े हैं गुलदस्ता नुमा, तो एक बच्ची वो कि जो इस तरह के आर्टिफिशियल फूलों का गुलदस्ता वगैरह था उससे डरती है। एक बच्चे को मैं जानता हूँ कि जो फोम का गद्दा होता है ना खालिद भाई, हाँ जी, जो मैट्रेस, जी जी जी, उससे डरा दिया। अब जिस जगह पे वो रखा हो, अब उस पे वो बैठे ना, तो और भी शायद हर एक ने अपना अपना डरावा बच्चों को कोई ना कोई दे रखा हो। अगर आपने एक दफा डरा लिया और उसमें कामयाबी, पता क्या समझती है माएँ, क्या मैंने डरा दिया, अब मैं बोलूंगी वहां जाओगे ना, तो मतलब वो बात नहीं आ रहा किसी चीज से, चीनी खाने से, चीनी का डब्बा खोलता और चीनी चम्मच खा ले, तो चीनी के डब्बे के ऊपर शायद रख दे कि यहाँ नहीं आएगा। लेकिन ये वक्ती फायदा उसको जिंदगी भर के लिए बुज़दिल बना देगा, अल्लाह बचाए। तो जो आज डरता है ना, वो डर फिर मजबूत होता जाता है। ये नुकसान आपने खुद अपने हाथों किया। तो डराने में भी वो कि जिन भूत हों या कि ये छोटी छोटी चीजें आप सुन के भी हैरान होंगे, यार ये कुछ चीज डरने की है, लेकिन उससे पूछे जो रूह से डरता है, डर रहा है। सही, दुरुस्त फरमाया आपने, अल्लाह रहमत की नजर फरमाए। ये सर ये डरने से ऊपर ये फोबिया की शक्ल जो है ना वो इख्तियार कर लेता है, फोबिया हो जाता है। अल्लाह की पनाह है। तो हिकमत अमली से भी काम लें और अक्ल व शऊर को भी जो है मुलहुज़े खातिर रखा जाए। आगे चलते हैं। एक फरमाइश थी नात की, वहाँ क्या जूदो करम है शहेबत तेरा। मरहबा। और मेरा नाम है अवेज इकबाल अलीपुर चट्ठा, छोड़ फिक्र दुनिया की, ये वाला कलाम सुना दे। मरहबा जी। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अतारी है, मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। खुलेआम सल्ले अला कहते कहते बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है। आपसे अर्ज है कि मुझे ना एक कलाम सुना दें, अमीर अहले सुन्नत का है, दिल से मेरे दुनिया की मोहब्बत नहीं जाती। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह आपको बरकत दे, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। ये कह रहे हैं कि जी प्रोग्राम की अप्रिसिएशन है और दुआ भी है, अल्लाह बरकत दे। मुल्तान शरीफ से, वाह सुभान अल्लाह। डेरा मुराद जमाली से ये मैसेज है, बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, ये कलाम सुनाए। ठीक है जी। और गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में, अल्लाह बरकत दे आपको। और आगे है जी, ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि किस गुनाह का ज्यादा खौफ करना चाहिए। मतलब जो कबायर शुमार कराए गए उसमें से सबसे जो कुफ्र है वो तो भी गुनाह है, लेकिन ये वो गुनाह है जो ईमान से खारिज कर देते। सबसे ज्यादा खौफ तो इसका होना चाहिए, अल्लाह ना करे कहीं हमसे कुफ्र सादिर हो जाए। फिर उसके बाद कबीरा गुनाहों की, मतलब शराब पीना है या बदकारी करना है या इस तरह वो और चीज़ें हैं, तो 7 से लेके 700 तक तादाद, इस पे वो किताब है अज़्ज़वाजिर अन इक्तिराफिल कबाइर, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल, उसका तर्जुमा, वो लेकर आप पढ़ें। तो गुनाह में बुजुर्गान दीन ने जो कहा ना, गुनाह में ये ना देखेंगे ये कबीरा है या सगीरा है, ये देखेंगे नाफरमानी किसकी है। ठीक है, रब ताला की। तो रब ताला की नाफरमानी से हमें हर सूरत बचना चाहिए। तो गुनाहों में कैटेगरी इन मानों में ना की जाए कि ये गुनाह चलो छोटा है ये कर लिया जाए, ऐसा गुनाह सगीरा अगर किया ये सोच के तो वो फौरन कबीरा हो जाएगा।
ٹھیک ہے. اور اگر گناہ کو حلال سمجھ کے کیا اب وہ کفر ہو جائے گا. تو اس میں ڈرنے والی ساری چیزیں، تو اگر صرف یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے ہر گناہ سے بچنا ہے جی تو بڑے چھوٹے کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں گے رب تعالیٰ کی نافرمانی. ٹھیک ہے جی. ان کا کہنا ہے کہ جی عبدالحبیب بھائی کو پروگرام میں کب بلائیں گے؟ ذہنی آزمائش ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ جدول لیں گے لکن شورا سے. جی فیصل آباد سے میسج ہے، پھر کی گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں، کیوں یہ کلام سنا ہے. کچھ کلام شامل کرتے ہیں دان بھائی انشاءاللہ. جی صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا ایک میں کیا میرے عشیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا عشیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. تیرا
فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں وہ دل بتائے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے اترے گی غلاموں کی بارات کہاں؟ مدینے میں۔ سبحان اللہ، اللہ ذوق والی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں ڈرایا گیا ہے، اور جو خوف بتایا گیا ہے ہونا چاہیے وہ ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوش بختوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ ایک کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، لاجواب اور اپنے مضمون پر منفرد کتاب ہے، نام ہے اس کا خوف خدا، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کے لیے ذہن دیں، انشاءاللہ اس سے بھی اللہ پاک کا ڈر دل میں جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور اللہ پاک کے جو ہے وہ ڈر میں اور اللہ پاک کے خوف میں بندہ زندگی گزارے گا، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اپنے شب روز گزارے گا، دنیا و آخرت میں انشاءاللہ یہ کامیابی کی جانب بڑھتا چلا جائے گا۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں، مدنی قافلہ میں سفر کرتے رہیں۔ سبحانک اللہم
وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام. دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. بے حد ہے حال ابتر، بے حد ہے حال ابتر، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے